اس نے مصمم کہا، اللہ نے جواب کیسا دیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، میری جانیں اللہ کے عزت کی قسم منبر پہ ہوں، ہتھیلیوں پہ لے کے گھومتا ہوں، حضور کے نام پہ کوئی بھی لے لے، حضور کے نام پہ اس جان کا کیا کریں گے جو حضور کے کام نہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام نہ آئے۔ جب اس نے یہ کہا، مصمم کہا، تو اللہ نے جواب دیا، اور پھر جواب تو ایک ہی بنتا تھا نا، یہ میرا حبیب ہے تو ایسا مت بول، یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی باتیں نہ کر۔ مگر اللہ نے جواب کیا دیا ہے وہ سنیں، کیا فرمایا کہ اس کی باتیں آپ کو محبوب برا مت مانو، اس نے جو بات کی ہے نا، وہ آپ کو جس نے کہا ہے بات ایسی نہیں ہے، اس شخص کی باتیں نہ مانے جو لوگوں کو تانا دیتا۔ اب یہ اللہ بیان کر رہے ہیں، اس نے مصمم کہا تھا، حضور نے کھول کے کہا، اللہ تعالیٰ نے کالا چٹا کھول کے رکھ دیا قوم کے سامنے، اب اس کی صفت بیان کی، وہ تانا دیتا ہے، چنگلی کھاتا رہتا ہے، اور نیک کاموں سے لوگوں کو روکتا ہے، حد سے بڑھا ہوا بدکار ہے، جو بد زبان ہے، اس پر یہ کی بدنام ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے رسوا ہے۔ اب یہ صفت بیان کی اس کی جس نے حضور کو مصمم کہا تھا، یہ قرآن ہے۔ اور پھر حد ہو گئی، حد ہو گئی، اس طرح جواب دیا جاتا ہے گستاخوں کو، اللہ سے سیکھو، اس طرح جواب دیا جاتا ہے، حد ہو گئی۔ یہ 8 بیان کرنے کے بعد پھر منشا تک بات نہیں پہنچی، اللہ نے آخر فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، حبیب یہ حرام کا نطفہ ہے، اس کی بات نہ کریں آپ، یہ جو نطفہ ہے اس کا نطفہ ہی حرام کا ہے۔ یہ اللہ کا جواب ہے گستاخ رسول کو، تو اللہ اس طرح جواب دیتا ہے۔ بس اب آخری بات سمجھا دیتا ہوں، باتیں بہت ہی وقت ہو گئی، وہ یہ اس میں آپ بھی ذمہ دار ہو۔ یاد رکھو کہ ہمیں جو قدم اٹھانا ہے قانونی اعتبار سے اٹھانا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک؟ ہمیں جو قدم اٹھانا ہے قانونی اعتبار سے، قانون ہے اسی کے اعتبار سے ہمیں قدم اٹھانا ہے، قانون کبھی بھی ہاتھ میں آپ نہ لیں۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین آپ پڑھ لیں، اس کے حاشیے پہ امام اہل سنت نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، امام اہل سنت نے لکھا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ غلطی کہاں کرتے ہیں، غلطی یہ کرتے ہیں آپ کہ سب سے زیادہ پرچار ایسے گستاخیوں والے پوسٹ کا ہم لوگ کرتے ہیں، ہم اور آپ کرتے ہیں۔ مجھے آیا تو میں نے آپ کو فارورڈ کیا، یار یہ دیکھو گستاخی کر رہے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہو جمعہ میں، جتنے لوگ بیٹھے ہو علماء کرام ہیں 2-4 ان کو چھوڑ کر کے، تو جیسے کافر پہلے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں اور بے ادبی میں شعر کہتے تھے، عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ اشعار کہتے تھے، کون؟ کافر۔ آپ بتائیں کہ اس پہ کسی کو ایک شعر بھی یاد ہے؟ گستاخی والا کوئی دوسرا کسی کو یاد ہے حضور کا؟ یاد نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے علماء کو جلدی یاد نہیں، بڑے بڑے علماء کو نہیں یاد ہے جو حضور کے بے ادبی والے اشعار ہیں جو کافروں نے کہے تھے۔ جانتے ہیں کیوں نہیں یاد ہے؟ وجہ آپ سمجھائیں۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے اس کو آگے شیئر ہی نہیں، صحابہ نے اس کو آگے بڑھایا ہی نہیں۔ صحابہ نعت رسول پڑھتے تھے، وہ آگے بڑھاتے تھے، حضور کی شان بیان کرتے تھے نعت میں، وہ آگے بڑھاتے تھے، وہ سب کو یاد ہے۔ مگر حضور کے گستاخی والے شعر آج بھی کسی کو یاد، وہ آگے فارورڈ ہی نہیں ہوئے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گستاخی والے پوسٹ آگے بڑھاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ منصوبہ بند طریقے سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، جن کی وفات جو ہے پیدائش 683 ہجری ہے، آج کے تقریباً 800 سال پہلے کی فتوے کی کتاب ہے۔ فتویٰ سنیں، آپ بھی گنہگار ہو رہے ہو، یاد رکھو ایسے پوسٹ بھیج کر کے۔ کہتے ہیں اجماع المسلمون علی تحریم، میں اردو پڑھ دیتا ہوں صرف، فتاوی سبکی میں لکھا ہے جلد 2 صفحہ نمبر 573۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر اس طرح کے پوسٹ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں تو؟ سوشل میڈیا پہ گستاخی والے پوسٹ اگر آ رہے ہیں، امام تقی الدین سبکی کا فتاوی سبکی جلد 2 صفحہ نمبر 573 پر ہے کہ فرمایا امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے میسج میں، کسی کے پاس میں، کسی کے خاکے میں، کسی کے رسالے یا کتاب میں، یا آپ کے موبائل میں، یا آپ کے کتاب میں، یا آپ کے میسیجز میں
کوئی دیکھتا ہے اس چیز کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی گئی ہے، یعنی کوئی ایسا پوسٹ آیا آپ کے موبائل پہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی ہے، ہجو کی گئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میسج کو آگے بھیجنا حرام ہے۔ یہ فتویٰ ہے کہ اس میسج کو، گستاخی والے میسج کو آگے بھیجنا حرام ہے، اور اس میسج کو، اس عبارت کو پڑھنا بھی حرام ہے۔ آپ سنتے ہو کہ کیا چل رہا ہے، آپ سنتے ہو کیا چلتا ہے، آپ نہیں، اس کو پڑھنا سننا سب حرام، اور پھر اس کو مٹائے بغیر چھوڑ دینا بھی حرام۔ آ گئے آپ کے پاس میسج کوئی گستاخی والا، فوراً ڈیلیٹ کریں، مٹائیں۔ اس کو کسی کو بھیج رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں آپ، حرام کام کر رہے ہیں آپ، تو بالکل یہ بند کر دیں آپ کہ کوئی بھی میسج ایسا گستاخی والا آتا ہے فوری ڈیلیٹ کریں، کسی کو نہ بھیجیں، آپ کسی کو بھی نہ بھیجیں، کیونکہ بھیج کر کے آپ اور اظہار کر رہے ہو، آپ اور اظہار کر رہے ہو۔ اس لیے بند کریں یہ سب، شرعی مسئلہ سمجھیں، شریعت پر عمل کریں کہ اس کو آگے بھیجنا، اس میسج کو آگے فارورڈ کرنا، اس بات کو آگے بڑھانا، یہ سب حرام ہے۔ اس کو مٹا دینا یہ فوراً تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ فوراً ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ یاد رکھیں، پھر میں سمجھاتا ہوں کہ قانون ہمیں ہاتھ میں نہیں لینا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا ہمیں اس کا جواب انشاءاللہ تعالی